اللہ رب العالمین اگر نواز بھی دیے ہوں، اللہ رب العالمین نے نعمتیں بھی دے دیے ہوں، تو اللہ رب العالمین کی شکر گزاری کرو۔ کوئی کہیں ایسا نہ ہو آپ کی وجہ سے کسی اور پڑوسن کو، کسی اور کو تکلیف ہو۔ اس لیے جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شوہر چاہے جس طرح کے بھی ہو ان کی بات مانا کرو، ان کی خدمت کیا کرو۔ اگر تمہیں جنت چاہیے عورتوں ماں بہنوں، جنت کے لیے شوہر کی اطاعت، شوہر کی فرما برداری اللہ رب العالمین نے ضروری قرار دیے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ چلتے چلتے یوں تو یاد رکھو کہ کسی کا شوہر بالکل نیک ہوا کرتا ہے، کسی کا شوہر ایسا ہے بے نمازی ہے، نیک عمل نہیں کرتا، وہ فرما برداری کا حکم نہیں دیتا، اپنے بیوی کو ایسا حکم لگاتا ہے جس کو کی گناہ کرے گی تو گنہگار بنے گی۔ اب یہ چیز آپ غور کریں کہ کیا شوہر، جیسے آپ نے ابھی حدیث میں سنا کہ شوہر جس بات کا حکم دے، جس کام کا حکم دے وہ فوراً کرنے لگ جائے یا کر لے، اس میں نہ بالکل نہیں کہے اور اس کی فرما برداری کرے، تو کیا اگر شوہر گناہ کا حکم دے گا تو بیوی اس کو بھی کرنا چاہیے؟ یہاں ایک سوال بنتا ہے۔ اب میں اس کی مثال کے لیے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال میں دینا چاہوں گا۔ اللہ رب العالمین فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ رب العالمین نے مثال بیان فرمائی نیک لوگوں کے لیے فرعون کی بیوی کی۔ اللہ اکبر، فرعون اتنا بڑا ظالم، اتنا بڑا جابر، اور اس کی بیوی نہایت نیک پرہیزگار اور دنیا میں چلنے والی جنتی خاتون بن کر اپنی زندگی گزاری۔ انہوں نے دنیاوی زندگی میں جنت کا پروانہ ملا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرعون کی بیوی تھی۔ اللہ شوہر اتنا بڑا ظالم دنیا میں اعلان کرتا پھرتا لوگوں میں تم تمام لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں، انا ربکم الاعلیٰ، یہ اعلان کرتا ہے کہ میں تم تمام لوگوں کا سب سے بڑا رب ہوں، پالنے والا ہوں، اور گھر میں بیٹھی بیویوں کی بات نہیں مانتی۔ پھر بھی پروردگار عالم نے بھی اعلان فرمایا کہ آسیہ جنتی، فرعون کی بیوی آسیہ جنتی، جنہوں نے فرعون کی زوجیت میں رہ کر، ان کی بیوی بھی بن کر رہ کر زندگی ایسی گزاری، میری تمام بندیوں کے لیے یہ مثال چھوڑ گئی شوہر اگر ظالم بھی ہو پھر بھی نیکی والی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اگر کل قیامت میں ہم آپ یوں کہیں گے کہ پروردگار عالم میرا شوہر ٹھیک نہیں تھا، میرے شوہر نے مجھے عبادت کا وقت نہ دیا، میری شوہر نے میری بات نہ مانی، اے اللہ مجھے تو ایسی شوہر کی بیوی بنا دیا تھا جو شوہر تیری عبادت کرتا بھی نہ تھا، مجھے بھی کرنے دیتا نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین آسیہ کو پیش فرما دے گا، دیکھو میری بندی، یہ بھی تو ایک میری بندی تھی، یہ بھی تو عورت تھی، اور دنیا کے اندر جتنے بڑی بھی کہہ لو تمام عورت مردوں میں سب سے بڑا ظالم شوہر اگر کوئی گزرا ہے فرعون جیسا کوئی بھی ظالم شوہر نہیں گزرا۔ فرعون جیسا ظالم جابر شوہر کوئی نہیں گزرا اس دنیا میں، لیکن اس کی بیوی جنتی بنی، نیک بنی، کیسے بنی؟ فَمَا إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اعلان فرماتی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الہی، اور میرے رب جنت میں اپنے پاس میرے لیے ایک مکان بنا، ایک عمارت تیار کر، ایک بلڈنگ بنا۔ اللہ اکبر، میری ماں میری بہنوں آپ بھی یہ دعا پروردگار عالم سے کریں، رب ابن لی، اے اللہ میرے لیے گھر بنا، عندک اپنے پاس،
تو میں بیتن فی الجنہ، جنت میں ایک مقام بنا، جنت میں ایک کوٹری بنا، یا جنت میں ایک اعلیٰ قسم کی بلڈنگ بنا. اور آگے یوں پھر دعا فرماتی ہے وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ. اللہ اللہ، اور اے اللہ میرے اس ظالم شوہر سے تو مجھے نجات عطا فرما. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور میرے پروردگار عالم مجھے میری اس شوہر سے، فرعون سے نجات عطا کر، اور فرعون کی اس قوم سے مجھے نجات عطا کر جو بڑی ظالم قوم ہے دنیا میں. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. ظالم قوم سے تو میری حفاظت کر. تو ہم نے اور آپ نے یہ دیکھا قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ دنیا کے اندر ہمیں بتلا دیا ہے، قرآن کریم میں یہ اعلان فرما دیا ہے کہ دیکھ لو آخرت میں کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی عذر نہیں چلے گی، کسی طرح کے بہانے نہیں چلیں گے. اب آئیے ایک حدیث مبارک سماعت کر لیجیے عورتوں کی تعلق سے. حضرت حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک روایت میں یوں آتا میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور دوسری جگہ یوں آتا میری پھوپھی نے مجھے خود آ کر بتلایا. حضرت حسین بن محسن نام تھا ایک آدمی، ایک صحابی کا. وہ کہتے ہیں میری پھوپھی نے مجھے آ کر یہ بات بتائی، یا یہ کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا، میری پھوپھی آئی کسی کام سے نبی علیہ السلام کے پاس تشریف لے کر آئی، اور آ کر کمرے میں چلی گئی، کوئی بات کی نکل کی جانے لگی. نبی علیہ السلام نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے کیا یہ جو عورت آئی ہے یہ شوہر والی ہے؟ کیا اس عورت کا شوہر زندہ ہے؟ کیا یہ شوہر والی ہے؟ کیا یہ عورت ابھی بیوہ نہ ہوئی یا یہ مطلقہ نہ ہوئی؟ اس کا شوہر ابھی صحیح سالم ہے؟ پہلی سوال فرمایا. پھر حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مثبت میں جواب ملا کہ ہاں اس کا شوہر ابھی زندہ ہے اور بوڑھا ہو گیا. اور وہ کہتے میری پھوپھی بھی عمر دراز تھی. حدیث کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے وہ عورت بھی جو آئی تھی حسین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھی، اور وہ بھی بوڑھی عمر دراز ہو گئی تھی. جب اپنے کام سے فارغ ہو کر جانے لگی نبی علیہ السلام نے آواز دی، اپنے جگہ پہ کھڑی ہو گئی، بوڑھی عورت تھی. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تیرا شوہر زندہ ہے؟ کہنے لگی ہاں ہاں زندہ تو ہے. کہنے لگی بتاؤ کہ آپ اپنے شوہر کی نگاہ میں کیسی عورت ہو، کیسی بیوی ہو، یا تو اپنے شوہر کی خدمت کس قدر کرتی ہو، کتنا حکم مانتی ہو، کتنی خدمت کر لیتی ہو. اللہ اکبر. جواب کیا دیا؟ کہنے لگی کہ اے نبی علیہ السلام میں اپنے شوہر کی بے انتہا خدمت کرتی ہوں، الا یہ کہ میں بیمار ہو جاؤں یا میں خدمت کرتے کرتے تھک جاؤں، لیکن میری جتنی طاقت ہوتی اپنی استطاعت کے مطابق، مجھے یاد نہیں کہ میں نے آج تک اپنے شوہر کی نافرمانی کی ہے. زندگی میں ایک دفعہ بھی میری مجھ سے نافرمانی شاید نہ ہوئی، یا اگر ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو فوراً منا لیا. اس پر بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا او مائی میرا یہ ارادہ نہیں کہ میں جانوں تیرا شوہر زندہ ہے کہ نہیں، او مائی میرا یہ ارادہ ہے فانظری این انت منہ، اپنے آپ کو دیکھو، غور کرو، سوچو کہ تو اپنے شوہر کی نگاہ میں کیسی بیوی ہو.
فانظری این انت من، کیا تیرا شوہر تو سے راضی رہتا ہے یا ناراض ہوتا ہے؟ پھر آگے یہ بیان فرمانے لگے فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ۔ اللہ اکبر۔ مائی یہ یاد رکھ لیجیو، اگر تو نے اپنے شوہر کو ناراض کیا جہنم کا دروازہ بنے گا، اگر تیرا شوہر تجھ سے راضی ہے جنت کا دروازہ بنے گا۔ فَإِنَّهُ هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ، وہی شوہر تیری جنت بھی ہے تیری جہنم بھی ہے۔ یعنی شوہر راضی خوشی رہے، خدمت تو نے اچھے طریقے سے کی تو وہ شوہر تیرا جنت کا دروازہ بنے گا، اور اگر اسی طرح سے تم نے اپنے شوہر کو ناراض رکھا، اس کی بات نہ مانی اور نافرمانی میں زندگی بسر کی، تو یاد رکھ لیجیے کہ جہنم کا دروازہ بنے گا اور اسی دروازے سے تجھے جہنم کے اندر ڈھکیلا جائے گا۔ کتنی پیاری بات نبی علیہ السلام نے اس عورت سے فرمایا۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات ہے۔ جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک اور بات بتلائی ایک حدیث میں، جو ہم نے اور آپ نے بارہا یہ حدیث سنے ہوں گے۔ یہ حدیث اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها، اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جب عورتیں 4 کام کرے گی، اللہ اکبر، جب عورتیں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہو، یعنی جس عورت نے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ اپنی زندگی میں پڑھی، ایک بھی وقت کی نماز نہ چھوڑی، وصامت شہرہا، زندگی میں جتنے بھی رمضان کا مہینہ آیا ایک بھی روزے نہ چھوڑی، الا ایک ہی کوئی عذر آ گئی ہو، وحسنت فرجہا، اپنی عزت کی حفاظت کی، اپنے آبرو کی حفاظت کی، اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کی، اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کی، آل اولاد کی حفاظت کی، وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اپنے شوہر کی بات مانی۔ یہ 4 کام جس عورت نے کر لیے، قیلا، کہا جائے گا ادخلی من ابواب الجنت، من ای ابواب الجنت شئت، اس سے کہا جائے گا، اس عورت سے کل قیامت میں کہا جائے گا یہ جنت کے دروازے ہیں، جس دروازے سے تیرا دل چاہے داخل ہو جاؤ، جنت میں چلی جاؤ۔ عورتوں کو کیا کہا؟ صرف یہ 4 کام بتلائے۔ مردوں کے اوپر ساری ذمہ داریاں، مردوں کے اوپر الگ الگ ذمہ داریاں، مردوں کے اوپر طرح طرح کی فرائض آسان کیا اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے۔ فرمایا 4 کام تو کرے گی، جنت کا پروانہ تجھے جنت میں دنیا میں مل جایا کرے گی۔ اور اتنی کام ہماری ماں بہنیں نہیں کر پاتی، اسی امتحان میں فیل ہو جاتی ہے۔ کتنی عورتیں ہوتی ہیں جو مسجد کو اور اپنے گھر میں نماز ادا کرنے کو بہتر نہ سمجھ کر گلیوں میں گھوما کرتی ہے، بازاروں میں جایا کرتی ہے۔ اور میری ماں بہنوں، بازاروں میں بھی جانا تو جائز ہے، لیکن ضرورت کے مطابق جایا کرو۔ یوں تو مردوں کے لیے بھی جائز نہیں کہ بغیر ضرورت کی وہ بازاروں میں گھوما کرے۔ اسی لیے آپ یہ غور کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ حدیث کے روس میں بتلاتا ہوں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں اگر سب سے پیاری کوئی جگہ ہے، سب سے اچھی کوئی جگہ ہے دنیا کے اندر، پوری دنیا میں سب سے بہترین اگر کوئی جگہ ہے تو مساجد ہیں، مسجدیں ہیں۔ اور سب سے بری اور سب سے خطرناک شیطانی اڈے، برائیوں کے اڈے اور نہ جانے کتنے طرح کے نظاروں کے اڈے اگر کوئی چیز ہے، سب سے بدتر جگہ کوئی ہے تو بازار ہے۔
اس لیے فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ کا انتخاب کرو۔ بازار میں کسی کو جانے کی ضرورت پیش آ جائے، شیطانوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو۔ بازار میں کام کرو، فوراً گھر کی طرف بھاگو، لوٹو، بازار سے سب سے پہلے بھاگو۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ تمام لوگوں سے، مردوں سے بھی، عورتوں سے بھی کیا فرمایا؟ اگر تجھ سے ہو سکے تو بازار میں سب سے بعد میں جانے والا آدمی بنو اور سب سے پہلے بھاگنے والا بنو بازار کے اندر۔ اب بازار میں ہاٹ بھی آ جاتی ہے، بازار میں وہ مارکیٹ بھی آ جاتے ہیں، بازار میں اگر مینا بازار ہے وہ بھی آ جاتا ہے۔ اور آج کل تو نہ پوچھئے کہ گناہوں کی پلندے، گناہوں کی گٹھریاں کتنی کمپنیاں لے لے کر گھومتی ہے، اور ہم اس کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنے نیکیوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔ مینا بازار کہہ کر کے اور اس کے اندر نہ جانے کم لباس پہنا کر کے لڑکیوں کو اس کے اندر ڈانس کرایا جاتا، اس کے اندر عریانیت ہوتی ہے، اس کے اندر بےہودگی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے بازار میں نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نیک بننا چاہتے ہو، اگر تم اچھا بننا چاہتے ہو، شیطانوں سے بچنا چاہتے ہو، بازار میں بعد میں سب سے بعد میں جاؤ اور سب سے پہلے بھاگ کر آؤ، اور مسجد کے اندر جاؤ، بیٹھو اور اللہ کے اس حکم کا انتظار کرو۔ جب اذان ہو جائے گی اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگ جاؤ۔ اس لیے زیادہ باتیں نہ کہہ کر میری ماں بہنوں سے میں گزارش کروں کہ دنیاوی زندگی تو ایک دن ختم ہو جائے گی۔ یہ جوانی 10 سالہ جوانی ہوتی ہے، یا کسی کی زندگی تو بچتی بھی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہہ دیا کہ مانگ کر لائے تھے زندگی کے 4 دن، مانگ کر لائے تھے زندگی کے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ یہ دنیاوی زندگی جن عورتوں کو، جن ماؤں کو، جن دادیوں کو آج ہم بوڑھے دیکھ رہے ہیں، کل ہماری بھی حالت وہی بنے گی، کل ہم بھی اسی عمر کو پہنچ جائیں گے، پھر ہماری قبر کی مٹی چیخ چلائے گی۔ آؤ ماں بہنوں، آؤ دنیا کے لوگوں، دنیاوی زندگی میں آخرت کی تیاری کر کے آؤ، ورنہ میں کسی کی بھی وفا کرنے والی نہیں۔ اگر گناہ لے کر آئے، بدکاریاں لے کر آئے اور سیاکاریاں لے کر آئے، نبی نمازی بن کر آئے، گنہگار بن کر آئے، قبر کی مٹی تمہیں دبائے گی، تمہیں تکلیف دے گی، پھر کوئی بچانے کے لیے یہاں پہ آ نہیں سکتے، کسی کو اجازت نہیں، کوئی آ بھی جاتا ہے کسی کو بھی اللہ کی پکڑ سے بچا نہیں سکتے۔ اس لیے ہم اور آپ نماز کے پابند بنے، اپنے گھر میں نماز ادا کریں، مسجد میں انتظام نہ ہو گھر میں نماز ادا کریں، اور گھر میں وہ بھی اس جگہ میں جہاں پر جو کوٹری بالکل تنہائی والی ہوتی ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عورتوں کو اس کے گھر کے اندر نماز پڑھنا گویا کہ جنت کے راستے میں چلنا ہے۔ وہ عورتیں جب گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے، جس طرح سے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے گھر بلائی اور کہنے لگی کہ آپ ایک دفعہ اس جگہ پہ نماز ادا کر دیں جہاں کہ میرے لیے ہمیشہ کے لیے مصلی بن جائے گا، اور میں ہمیشہ اسی جگہ پہ نماز ادا کیا کروں گی۔ نبی علیہ السلام نے ان کے گھر میں نماز ادا کی ہے۔ پھر ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی جگہ پہ اپنی حیات بھر، اپنی پوری زندگی نماز ادا کرتی رہی، اور کبھی بھی اس طرح سے بازاروں کی زینت نہ بنی، بلکہ ان کو پتا تھا آخرت میں جانا ہے، وہاں پر کوئی نیکیوں کے علاوہ کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے۔ اگر کچھ کام آئے گی تو نیکیاں کام آئے گی، اس لیے کہ یہ موت کب آ جاتی کسی کو کچھ پتا نہیں، اور موت کے آنے کا وقت کوئی جانتا نہیں ہے تو مقرر، لیکن جانتا کوئی نہیں۔ اس لیے میں اپنے ماں بہنوں سے ہی گزارش کروں گا انشاءاللہ
پھر یہ موقع آئے گا اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا، میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اسی طرح سے آنے کی کوشش کریں اور جو باتیں سننے کو ملیں اس پر عمل کی کوشش کریں، اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کریں، اور اس لیے کہ ہماری ایمان کو اور ہمارے دل کو دماغ کو اگر جلا ملتی ہے، اگر ہماری ایمان کو تازگی ملتی ہے تو قرآن کریم کے ذکر سے ملا کرتی ہے، واعظ و نصیحت سے ملا کرتی ہے۔ اس لیے ہم اور آپ ان چیزوں کو سنیں بھی اور اپنے گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کریں اور 5 وقتہ خدا را اپنے لیے نماز ادا کیا کریں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نماز ادا کیا کریں، اپنے گھر والوں کو بھی سنبھالیں اور اپنے بیٹیوں کو بھی، اپنے بچوں کو بھی مسجد کی طرف بھیجیں، بیٹیوں کو اپنے ساتھ مصلی میں کھڑا کریں، 10 سال کی ہو جائے اسے مار کر کے سزائیں دے کر کے نماز کی پابند بنائیں، اور آپ جنت میں جانے ہمیشہ یہ خیال رکھیں یہ دنیا فانی ہے، دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا کے اندر کوئی کام آنے والا نہیں ہے، آخرت میں یہ نیکیاں کام آئے گی، تلاوت قرآن کریم کام آئے گی۔ آج ہم جتنے اگر اپنے من کے خواہشات کے مطابق زندگی گزاریں گے تو یہ ہمارے لیے کل قیامت میں افسوس کا باعث بنے گا اور جنت سے رکاوٹ کا باعث بنے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں پروردگارا ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہماری ماں و بہنوں کی یہاں پر آنا، یہاں پر حاضری قبول فرما، یا اللہ ماں و بہنوں میں جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم جو نماز پڑھتی ہے پروردگارا اور جو تیری ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتی ہے، یا اللہ سب کی عبادت کو تو قبول فرما۔ یا اللہ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، ہماری ماں و بہنوں کو اور ہمارے مرد حضرات کو پروردگار عالم صحت یابی عطا فرما اور سب کو مکمل مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔